کامران خان ٹیسوری ایم کیو ایم الطاف گروپ کے گورنر تھے یا ایم کیو ایم پاکستان کے یا پی ایس پی کے، ان میں سے وہ کسی کے گورنر نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی جو سیٹیں جیتی تھیں انہوں نے، ان کی بدولت وہ گورنر بنے تھے، بلکہ وہ وفاق کے گورنر تھے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گورنر سندھ بنایا تھا، اور وہ عبوری دور میں آئے اور آ کر چلے گئے۔ لیکن اب جو گیم یہ جو آپ نہال ہاشمی صاحب کا گورنر بنا کے سندھ میں کیا گیا ہے، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب شاید کسی جگہ یہ بات وفاق میں سوچی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی ہر گروپ کو سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں بالکل بلڈوز کیا جائے۔ یعنی میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ نواز شریف کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت جب بھی شہر پر ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ایم کیو ایم پر کسی نہ چھوٹا یا بڑا آپریشن ضرور ہوتا ہے، اور اب شاید آپریشن دوبارہ ایم کیو ایم کے اوپر شروع کر دیا گیا، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اب کراچی میں جو نون لیگ کا گورنر ہوگا وہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر، یعنی نواز شریف کے پہلے دور میں اور دوسرے دور 2009 میں اور 2002 میں جو نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، تو اس وقت جو ان کے گورنر صاحب جس طرح سے کام کر رہے تھے، اور آج بھی یعنی پھر انہوں نے گورنر راج لگا کر کے ممنون حسین کو وہاں لایا، تو آج بھی سندھ میں ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کیا کہا جا رہا ہے اعلانیہ کہ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے، پاکستان کے یا لندن کے آخری گورنر تھے۔ اب یہ ایک ایسی بات کی گئی ہے جس سے یہ پورا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کراچی میں ایک بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، اور شاید اس کے ساتھ جماعت اسلامی کو بھی شامل کر کے، جماعت اسلامی کو شاید میئرشپ میں کوئی ریلیف دیا جائے، یا میئرشپ میں جو وہ آنا چاہتے ہیں، یا ان کی جو کوشش ہو رہی ہے جماعت اسلامی کی کہ وہ میئرشپ حاصل کریں کراچی کی، تو وہ شاید ان کو اس میں اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کو یہاں پہ لا کر کے میئر بنا دیا جائے۔ لیکن اس وقت جو ایم کیو ایم پاکستان بھی اور ایم کیو ایم لندن بھی، دونوں کو مکمل طور سے کراچی کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ماضی میں بھی آپریشن ہوتا رہا ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح کے خدشات پائے جاتے ہیں کہ اس وقت ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر کے اور ایک ایسی کہانی بنا رہی ہے جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ مکمل طور سے کراچی سے ختم کر دی جائے گی، اور کراچی میں ایک ایسی چیز شامل کی جا رہی ہے، کراچی میں ایک ایسی حکومت کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کی جدوجہد کی جا رہی ہے کہ کراچی میں ایک ایسی حکومت کو لایا جائے جو ایم کیو ایم کے کسی بھی گروپ سے تعلق اس کا نہ ہو۔ اسی لیے مسلم لیگ نون کو ایکٹیو کیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں الطاف گروپ کا کیا موقف ہوگا وہ تو ابھی معلوم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی الطاف گروپ نے گورنر کے ہٹانے پر کوئی خاص رد عمل کا اظہار کیا ہے، پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، کیونکہ الطاف گروپ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ اب اس شہر میں گورنر گروپ جو ہے وہ ختم کیا جا رہا، گورنر نہیں ہوں گے اس کراچی کے، اور ایم کیو ایم کے خاص طور پہ ایم کیو ایم سے کوئی گورنر نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ہوگا؟ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، جو آپ کو پتہ ہے نا کچھ عرصے پہلے انہوں نے آپ کی جو نسرین جلیل صاحبہ نے آرٹس کونسل میں یہ کہا تھا کہ اب جو ہے وہ گورنر جو ہے مجھے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی لیٹر لکھا تھا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اب ایک خاتون گورنر کو بھی لایا جائے، اور وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو سکتی ہیں، جس طرح وہ پیپلز پارٹی سے ایم کیو ایم میں شامل ہوئی تھیں نسرین جلیل صاحبہ، تو اب وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو سکتی ہیں اور دوبارہ وہاں کہیں جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے اب پوری کراچی کی سیاست سے مکمل طور پہ ہولڈ کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کراچی میں اپنا کردار ادا کرے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے مسلم لیگ نون کو، آپ کو معلوم ہے نا کہ جب یہ پہلے ایک الیکشن ہوئے تھے اس زمانے میں، اس میں 6 سیٹیں جو ہیں، 12 سیٹیں تھیں کراچی کی، اس میں سے 6 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ملی تھیں، اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دی گئی تھیں، اور ایک 13 سیٹ تھی، اور ایک 13 سیٹ جو ہے جماعت اسلامی کو مل گئی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ یہ اپنے آپس میں مسلم لیگ نون نے گورنر بانٹ لیا ہے،
اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ لے لیا ہے، تو اب جو کچھ تھوڑا بہت بچے گا تو 13ویں سیٹ جو یہاں پہ نکل رہی ہے وہ جماعت اسلامی کے لیے نکل رہی ہے کہ وہ اب اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو اب کراچی میں بہت ریلیف دینا شروع کیا گیا ہے، اور جو ان کے جہاں جہاں ان کے ناظمین ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی ناظمین ہیں، ان کا آپس میں اتحاد بھی دیکھنے کو آ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو سندھ کے اندر جو ہے، یہ کراچی کے اندر جو ہے، وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اس میں جماعت اسلامی کو 1% یا 2% شیئر دے کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ماضی میں کبھی ایسا ہو سکا ہے کہ منفی صورتحال سے اور منفی باتوں سے آپ کسی چیز کو ختم کر سکیں؟ اب بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ منفی ہتھ کنڈے کو استعمال کرتے ہوئے کراچی کے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کراچی کے لوگوں کو حقوق نہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کراچی صوبہ الگ ہوگا تو سندھ کو توڑا جائے گا، تو کراچی تو کبھی سندھ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت ایک مرتبہ پھر کراچی کے خلاف لانے کے لیے، کراچی کی عوام کے خلاف لانے کے لیے، کراچی کے لوگوں کو نوکریوں سے، اب جو نوکری بچ جائے گی تھوڑی بہت پیپلز پارٹی سے، اس کے لیے نون لیگ تیار ہو گئی ہے، نون لیگ کو مل جایا کرے گی اس تھوڑی بہت نوکریاں، تھوڑی بہت ایجوکیشن پہ قبضہ ہوگا، اور اس پوری صورتحال سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کراچی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک ایسے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے جہاں یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس وقت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ دونوں گروپ پارٹیاں جو ہیں، یہ جو آپ کی جو نون لیگ ہے اور آپ کی جو پیپلز پارٹی ہے، وہ کراچی کی طرف کیوں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو آخری بات یہ بتاؤں کہ یہ صورتحال پہلے بھی 2-3 دفعہ 92 میں بھی آ چکی ہے، 2008 میں بھی آ چکی ہے، 2013 میں بھی آ چکی ہے۔ اس سے کراچی کا امن و امان سوائے تباہ ہونے کے، یہاں پہ لوٹ مار کے عروج ہونے پہ، اور شہر کا انفراسٹرکچر کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اب ہم الطاف گروپ بھی ہمیں نہیں چاہیے، اب ہمیں جو ہے نا MKM پاکستان بھی نہیں چاہیے، PSP بھی نہیں چاہیے، تو یہ سارا گیم اس لیے کھیلا جا رہا ہے، اور اب یہ اپنے ولاگرز کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری MKM کے تھے ہی نہیں، تو ان کے ہٹانے کی تو بات ہی دور کی ہے۔ تو یہ ساری کھیل کھیل کر کے، اور اس وقت کراچی کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلم لیگ کو بھی پیپلز پارٹی نے انوائٹ کر لیا ہے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں گی، اور کراچی میں ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کو بھی تھوڑا سا، جو کہ اب بالکل ختم ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کراچی کے کسی بھی علاقے سے اپنی کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی۔ بلدیاتی انتخاب میں بھی ان کا حال، کسی بھی جگہ سے ان کی کوئی ناظم بھی نہیں منتخب ہوا، اور نہ ہی کوئی ایک آدھ شاید کونسلر ہوئے ہوں گے، وہ بھی کماڑی وغیرہ کے علاقے سے۔ لیکن یہ ساری صورتحال متحدہ قومی موومنٹ کو، یعنی MKM الطاف گروپ جو کراچی میں انٹری کرنا چاہ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے MKM کے خلاف ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کا آپریشن کلین اپ شروع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اس بات دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے اس شہر کے حالات کو درست کیا جا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر ممکن ہے تو اس کو لائک بھی کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یوٹیوب نے ہی ان پوری ویڈیو کو وائرل کرتی ہے، وہ اس کو سرچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، میں اس کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔